میں ان بچوں اور جوانوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تم ویزے کی تلاش میں ہو اور بار بار چکر کاٹ رہے ہو فلاں فلاں جگہ کے، میں نام بھی لے سکتا ہوں، ممبر کی اجازت نہیں ہے، یعنی ممبر کا ادب نہیں ہے کہ میں ان جگہوں کے نام لوں جہاں چکر کاٹے جاتے ہیں ویزا لینے کے لیے۔ اگر تم ویزا لے رہے ہو کہ فلاں ملک چلا جاؤں فلاں ملک چلا جاؤں، تو مہاجرت بہت اچھی چیز ہے، اس لیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہجرت کرو، ہجرت کرنے سے 5 فائدے تمہیں ملیں گے۔ تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، مولا علی کی ذات پہ صلوات پڑھیں۔ مولا کا 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں، مولا علی سے منسوب 4 مصرے، مولا علی کے 4 مصرے 2 شعر۔ تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، سافر ففی الاسفار 5 فوائد، علم و آداب و صحبت و ماجدی، تفرج ہم و غم و اکتساب و معیشتی۔ مولا علی کے اقوال اشعار میں سے یہ 2 شعر۔ تغرب، وطن چھوڑو، غربت کی طرف جاؤ۔ غریب کہتے ہیں بے وطن کو، وطن سے دور کو غریب کہتے ہیں۔ وہ پیسے والا ہوتا ہے مگر غریب ہوتا ہے، یعنی وطن سے دور ہوتا ہے۔ وہ ہمارا اردو والا غریب نہیں ہے، یعنی وطن چھوڑ کے جو آ گیا ہو اسے غریب کہا جاتا ہے۔ تغرب، مولا فرما رہے حکم دینے غریب ہو جاؤ، نکلو گھر سے باہر جاؤ۔ عن الاوطان، اپنے وطنوں سے، اوطان وطن کی جمع۔ تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، بڑے مقصد کی خاطر ہجرت کرو، بڑے مقصد کی خاطر۔ سافر ففی الاسفار 5 فوائد، سفر اختیار کرو اس لیے کہ سفر میں 5 فائدے ہیں۔ علم، تمہیں سفر میں علم ملے گا۔ آداب، تہذیب اور ثقافت ملے گی۔ صحبت و ماجدی، بہترین دوست ملے گا جی۔ تفرج ہم و غم، تمہارا ہم اور غم، بیماریاں دور ہوں گی، ذہنی دباؤ تمہارا ختم ہوگا، ٹینشنیں تمہاری ختم ہوں گی۔ تفرج ہم و غم و صحبت و اکتساب و معیشتی، اور تمہارا مال اور تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ تمہیں علم ملے گا، تمہیں تہذیب ملے گی، تمہیں اچھا دوست ملے گا، ہم اور غم دور ہوگا، چوتھا، اور تمہارا مال بہتر ہو جائے گا، تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ مگر عزیزان گرامی، مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہیں جا کے رہو، پھر بچے پیدا ہوں ڈیوڈ جان ماجد نقوی، آدھا نام انگریز اور عیسائیوں کا اور آدھا نام سید صاحب کا، پھر پڑھ پوتے تو تمہیں ملیں گے ہی نہیں کہ وہ مسلمان بھی رہے یا نہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ خدا کے واسطے پاکستان سے علم حاصل کرنے میرے بچے جائیں، میرے جوان معاش کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان چھوڑ کر جائیں، مگر کچھ مدت کے بعد واپس آ کر اپنی صلاحیتوں کو پاکستان اور وطن کے لیے خرچ کریں، اپنے وطن کو بہتر کریں اور یہاں کے معاملات کو بہتر کریں۔ الحمدللہ میں اس وقت تنگ ہو گیا، میرے پاس مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ان ممالک سے کہ جہاں سے اہل بیت کے چاہنے والے نکالے گئے تھے اور انہوں نے وہاں دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے علم کو، تعلیم کو بہتر کیا، اب جب اپنے وطن میں پلٹ کر آ رہے ہیں تو اس وطن کی ضرورت بن گئے وہ۔ اب وطن ترقی نہیں کرے گا جب تک کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا اس وطن میں اپنا حصہ نہ ہو۔ عزیزو، 4 ایسی ہستیاں ہیں تاریخ اسلام میں جو ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر وہی فیصلہ ہوتا ہے جو یہ 4 چاہتے ہیں۔ ایک عباس علمدار، ایک محمد حنفیہ، ایک عبداللہ ابن جعفر اور ایک مسلم ابن عقیل۔ یہ چاروں اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو جو یہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ لہذا ان کی شجاعت استعارہ ہے، یہ کسی میدان میں نہیں اترتے مگر وہ میدان سر کر کے لوٹتے ہیں، یہ کسی جہاد میں نہیں جاتے مگر وہاں سے جیت کر لوٹتے ہیں۔ جہاں ان کا نام شجاعت سے تعبیر ہے وہاں یہ دانائی اور سمجھداری اور معاملہ فہمی میں بھی سردار ہیں۔ لہذا امام نے ان چاروں کو ایک جگہ نہیں ہونے دیا۔ امام یہ کردار کی جنگ لڑنا چاہتے تھے
یہ تہذیب کی جنگ تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی، یہ افکار کی جنگ تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی۔ لہٰذا بازوؤں پر لڑی جانے والی یہ جنگ امام بنانا نہیں چاہتے تھے اس کو، تو چاروں لوگوں کے بازوؤں کو تقسیم کر دیا، ایک کو مکے میں چھوڑ دیا، ایک کو مدینے میں نمائندہ بنا دیا، ایک کو اپنے ساتھ کربلا لے آئے جسے عباس کہتے ہیں، اور ایک شجاع اور بہادر کو کوفہ بھیج دیا۔ امام حسین نے کوفے میں اپنے اس بھائی کو اپنی سفارت اور سفیر بنا کر بھیجا۔ انتہائی بہادر کہ جب حملہ ہوا ہے حضرت مسلم پر تو 400 سپاہیوں سے تنہا مقابلہ کیا ہے، اور ان میں سے شاید ہی کوئی تھا کہ جس کو کوئی زخم نہ لگا ہو اور وہ اس حملے میں حضرت مسلم سے مقابلہ کرتے ہوئے زخمی نہ ہوا ہو۔ کم سے کم یہ کہ وہ زخمی ہوا، اور زیادہ سے یہ کہ حضرت نے 10 لوگوں کو فی النار کیا ہے۔ اکیلے مسلم ابن عقیل نے اپنی ذات میں لشکر، جہاں شجاعت اور بہادری میں حضرت مسلم حضرت عقیل کے فرزند، حضرت ابو طالب کے پوتے، حضرت ہاشم کے پڑپوتے اور مولا علی کے بھتیجے، امام حسین کے تایا زاد بھائی، حضرت عقیل مولا علی سے بڑے تھے، بڑے بھائی ہیں حضرت عقیل۔ مولا علی چاروں بیٹوں میں سب سے چھوٹے ہیں، حضرت ابو طالب کے چاروں بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے مولا علی ہیں، چوتھے بیٹے ہیں مولا علی۔ بڑے بھائی کی اولاد، مولا علی کے بڑے بھائی کے فرزند ہیں حضرت عقیل، حضرت مسلم، ان کے والد حضرت عقیل مولا علی کے بڑے بھائی، امام حسین کے تایا جان۔ کوفہ پہنچے ہیں، اور وہاں سمجھداری کا حال یہ ہے، عالم یہ ہے کہ خطابت میں اور ملاقاتوں میں اور مذاکروں میں جس متانت کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ آپ اپنے نظریے کو پہنچا رہے ہیں وہ تاریخ ساز ہے۔ حضرت مسلم کی عظمت کے لیے میں ایک جملہ کہوں اور پھر چند جملے مصائب کے پڑھوں۔ دیکھیے، مسلم ابن عقیل وہ بعظمت وجود ہے، کربلا کے شہداء نے جو 9 محرم کو پایا، مسلم نے وہی چیز 1 مہینے پہلے پالی۔ کسی شخصیت کا اپنے ہم سفروں سے آگے چلنا، کسی شخصیت کا اپنے جیسوں میں آگے چلنا، یہ حضرت مسلم کا ہنر ہے۔ وہی مقام، وہی حیثیت جو شب عاشور کچھ لمحوں کے لیے امام حسین نے چراغ بجھا کر اپنے اصحاب کی جانی، وہ 9 محرم کو جو اصحاب حسینی نے کربلا میں اپنا وجود پیش کیا، 1 مہینے پہلے مسلم تنہائی کی کیفیت میں وجود پیش کر چکے ہیں۔ فرمایا حضرت ہانی ابن عروہ نے کہ میں جب پانی مانگوں تو سمجھ لیجئے گا کہ عبید اللہ ابن زیاد تنہا بیٹھا ہے اور اس کے قریب کوئی نہیں ہے اسے بچانے والا، آپ پردہ ہٹا کے اس کے سر پہ تلوار، اس کی گردن پہ چھری چلا دیجئے گا، میرے گھر میں مارا جائے گا نا، میں جانوں اور میرا قبیلہ جانے، مگر میں حسین کا بڑا قاتل، حسین کا بڑا دشمن، آپ کا بڑا دشمن اپنے گھر میں آپ کے ذریعے سے ختم کر دوں گا۔ یہ قصہ ختم ہو جائے گا، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے رستے سے ہٹ جائے گی۔ امام حسین کو آنے میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد حضرت ہانی ابن عروہ کے سرہانے بیٹھا ہے، عیادت کرنے آیا ہے۔ یہ بار بار آواز لگاتے رہے، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، مگر مسلم نہیں آئے۔ اور جب عبید اللہ اٹھ کر چلا گیا، حضرت مسلم آئے تو تعجب سے کہا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ جب میں پانی مانگوں تو وہ موقع ہوگا جب اس کے گلے پہ آپ چھری چلا دیں گے۔ تو حضرت مسلم انتہائی وقار کے ساتھ بولے، ہم اہل بیت مصطفیٰ کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کے ماریں۔ وہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا، وہ ہمارے گھر مہمان تھا، اور پشت سے حملہ کرنا اور پردے کے پیچھے سے آ کے گلے پہ چھری چلا دینا، یہ ہم اہل بیت کا شیوہ نہیں ہے۔ مگر اسی مسلم کے لاشے کو کوفے میں گھسیٹا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔
جس مسلم نے تہذیب اور اقدار کا عروج دکھایا اس مسلم ابن عقیل کو پانی نہیں پینے دیا گیا۔ جب طوعہ کے گھر سے گرفتار کر کے لائے اور ہاتھوں میں رسیاں اور حضرت مسلم کو اسیر بنا کر دربار عبید اللہ ابن زیاد میں لا کے کھڑا کیا گیا، وہ سامنے کرسی پر بیٹھا تھا اور حضرت مسلم کا ہونٹ کٹ چکا تھا، آپ کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی کی آواز آئی، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو حضرت مسلم نے انتہائی وقار کے ساتھ کہا، ما لی الامیر سوى الحسین، میرے نزدیک حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میں کسی کو امیر مانتا ہی نہیں ہوں، میرے نزدیک میرا امیر حسین ہے۔ کہا مسلم کوئی وصیت ہو تو کرو۔ حضرت مسلم نے دائیں بائیں دیکھنے شروع کیا اور فرمایا اگر یہاں موجود کوئی باز امیر شخص موجود ہے، یہاں حاضر کوئی باز امیر شخص موجود ہے، تو میں اس سے پہلی وصیت یہ کر رہا ہوں کہ کسی طرح حسین تک پیغام پہنچاؤ کہ کوفے میں آپ کے سفیر کو مارا گیا اور کوفہ اب آنے کی جگہ نہیں رہا، کوئی جا کر حسین سے کہہ دے کہ امام کوفے میں نہ آئے۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں نے 500 درہم قرضہ لیا تھا فلاں سے، میری یہ زرہ، یہ میری تلوار، میری ڈھال، میرا لباس بیچ کر فلاں کو قرضہ اتار دیا جائے، یہ میری دوسری وصیت ہے۔ اللہ رے احتیاط کہ کسی کا مال کھا کر میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، کسی کا پیسہ لے کے میں دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ پیغام ہے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے قرضوں کا خیال کرو، اپنے دین کا خیال کرو، اپنے پیسے کا خیال کرو کہ تمہیں کسی کو کوئی چیز واپس بھی کرنی تھی۔ اور فرمایا بس آخری بات یہ ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے۔ سرائی میں سے ایک کودا، اس نے اشارہ کیا عبید اللہ نے، پانی پلا دو۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ حسین کے سفیر کو پانی پلائیں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ پانی پلاؤ۔ ایک شخص بڑا کوزے میں سرائی میں سے پانی بھر کے لایا، حضرت مسلم نے اپنے منہ سے لگایا تو جو خون آ رہا تھا آپ کے ہونٹ کے کٹنے کی وجہ سے، وہ کٹورے میں وہ خون آ گیا۔ تو اسے واپس کر کے کہا یہ مضاف ہو گیا ہے، پانی میں خون مل گیا ہے، ایک اور کوزہ لا دو۔ وہ دوسرا کوزہ بھر کے لایا، پھر منہ کو لگایا تو اس میں خون آ گیا، پھر فرمایا اور لا دو، اس میں خون آ گیا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی جب خون آ گیا تو کٹورا واپس کرتے ہوئے کہا شاید حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا، کربلا کا پہلا شہید ہے جو کوفے میں مارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، اور دارالامارہ کی چھت پہ جب حضرت مسلم کے سر پر تلوار مارنے کا مرحلہ آیا تو کوفے سے امام نے مکے کی طرف، کیونکہ امام حسین مکے سے ہجرت کر رہے ہیں اور کربلا کی طرف آ رہے ہیں، اس جانب اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین نے سفر میں کوفے کی طرف رخ کر کے کہا علیک السلام یا اخی مسلم، میرا بھی سلام ہو میرے بھائی مسلم پر۔ میں نے بزرگ علماء سے یہ مصائب سنے کہ حضرت عباس قریب آ گئے اور فرمایا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں عباس، مسلم کو کوفے میں مارا جا رہا ہے۔ فرمایا مولا آپ کو کوفے میں مسلم کو مارا جا رہا ہے، اس کا علم ہے، مولا میرے بھائی کا حال بتائیں کہ اس کی مدد کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کوفے میں مسلم کا کوئی مددگار نہیں ہے، مسلم کا کوفے میں تنہا ہے، اکیلا ہے، غریب ہے۔ کہ مولا مجھے میرے بھائی کے پاس پہنچا دیں، میرا بھائی مسلم تنہا ہے، مجھے مسلم کے پاس پہنچا دیں۔ میں نے بزرگ علماء سے سنا، امام نے فرمایا عباس ذرا دیکھو۔ اب جو حضرت عباس نے دیکھا کیا دیکھا؟ دارالامارہ کی چھت سے لاشا گرایا جا رہا ہے، مگر دارالامارہ کے نیچے کالے برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، عباس میری ماں زہرا مسلم کو کوفہ لینے پہنچی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔